بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ادب کے ساتھ عرض ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، یہ تو انتہائی عزت افزائی ہوگی، لیکن جو بھی دوست کسی بھی قسط کو سنتا ہے لائک تو ضرور کر دیا کریں۔ ہم ساری محنت آپ کی خوشی کے لیے ہی کرتے ہیں، آپ کے لائک کرنے سے ہماری عزت افزائی ہوگی، اور کوئی کمی بیشی کمنٹ کر کے لازمی بتا دیا کریں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی ہدایت کا جواب دیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ لائک لازمی کر دیا کریں، شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ خود کرنل جیسی جونز کا دست راست تھا اور ایک بڑی منصوبہ بندی کے ذریعے اسپیشل ٹاسک فورس میں ظفر کے روپ میں قدم جمانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے ان تباہ کن بندروں کے ذریعے پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کی تیاریاں کر لی تھیں، لیکن میری بروقت مداخلت اور سرکوبی کی وجہ سے وہ منصوبہ ناکام بنا دیا گیا تھا۔ البرٹو ویلیسا کی شناخت کے بعد یہ ثابت ہو گیا تھا کہ پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشوں کی کڑیاں کولمبیا کے رسوائے زمانہ دہشت گرد کرنل جیسی جونز نے تیار کی تھی، اور البرٹو ویلیسا اسی کے ایما پر پاکستان میں اپنے پنجے گاڑنے کی مذموم کوششوں میں مصروف تھا۔ ملکی سلامتی کے نگراں مسلح اداروں کی کارروائی کے نتیجے میں ہاتھ آنے والی دھماکہ خیز بندروں میں سے چند کی تباہی کے بعد ہر شخص باقیہ بندروں سے خوفزدہ تھا۔ ان کے جسموں میں پوشیدہ کیمروں اور دھماکہ خیز مادوں کا سراغ لگانے کے لیے جب عالمی پیمانے پر ماہرین سے مدد طلب کی گئی تو صرف امریکہ کا جواب مثبت تھا۔ انٹیلیجنس بیورو کی کوششوں سے ڈلاس کی ایک نجی اسلحہ ساز فیکٹری کے 2 ماہر پاکستان پہنچے تو مجھے اقوام متحدہ کے آب رسانی کے ایک مقامی پروجیکٹ کے سربراہ اولیانو کے ذریعے یہ سراغ مل چکا تھا کہ وہ کرنل جیسی جونز کے آدمی ہوں گے۔ میں ان دونوں کی راہ پر لگ گیا اور انہیں گھیر کر ٹھکانے لگانے میں کامیاب ہو گیا۔ ان میں سے ایک پال ایتھرٹن تھا اور دوسرا بل جونز۔ بل جونز ایک دلیر اور صاف گو نوجوان تھا۔ گر جانے کے بعد اس نے جس خندہ پیشانی سے موت کو گلے لگایا، اس سے میں بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ بل جونز نے میرے ہاتھوں مرنے سے پہلے جو اعترافات کیے وہ بہت سنسنی خیز اور چونکا دینے والے تھے۔ بل جونز کولمبیا کے عالمی شہرت یافتہ دہشت گرد کرنل جیسی جونز کا اکلوتا لڑکا تھا۔ کراچی کے ایک ویرانے میں موت کو سامنے پا کر اس نے کھلے دل کے ساتھ مجھے آگاہ کیا تھا کہ پاکستان کے خلاف کرنل جیسی جونز کی سازشوں کو نیو یارک میں بنی ہوئی ایک طاقتور اور مالی اعتبار سے مستحکم یہودی تنظیم کی پشت پناہی حاصل تھی۔ ڈیوڈ اسٹارت نامی وہ نسل پرست اور متعصب تنظیم دنیا بھر میں صہیونی مفادات کی درپردہ نگہبانی کے فرائض انجام دے رہی تھی، اور اسی سلسلے میں پاکستان ان کی نظروں میں کھٹک رہا تھا۔ بل جونز نے مجھے بتایا کہ کرنل جیسی جونز بذات خود یہودی اور ڈیوڈ اسٹارت کا سرگرم رکن تھا۔ ڈیوڈ اسٹارت کی داغ بیل ڈالنے اور اس کی عالمی سرگرمیوں کے لیے خطیر سرمایہ فراہم کرنے والوں میں نیو یارک کے ارب پتی یہودی تاجر راس المیڈا کا نام سر فہرست تھا۔ عملی طور پر اسی کو ڈیوڈ اسٹارز کا بانی تصور کیا جاتا تھا۔ ڈیوڈ اسٹارز اور راس المیڈا کے نام سامنے آنے کے بعد وہ کہانی وہیں دم توڑ گئی تھی۔ میرے ذہن میں ان دونوں ناموں کے خلاف کینہ پرورش پا رہا تھا، مگر پھر حالات کسی اور ہی نہج پر چل نکلے۔ مافیا کی مکمل تباہی کے نتیجے میں سردار پائندہ گل کی بھاری رقم ڈوب گئی تو اس نے اپنا خسارہ پورا کرنے کے لیے میرا پیچھا پکڑ لیا۔ اول خان نے اپنے رسوخ سے اس کی ہیروئن اسے واپس لوٹا کر میری رہائی کا بندوبست کیا تو اس وقت تک میں ایک اور سکینڈل میں ملوث ہو چکا تھا۔ سردار پائندہ گل کے بانجے عبد الرحیم خان کی قید میں جنت گل ایک خوشگوار خواب کی طرح چپکے سے میری زندگی میں داخل ہوئی اور میری سیج پر اپنے وجود کی خوشبو رچا کر فرار ہو گئی۔ جاتے جاتے اس نے اپنے بزدل محبوب عبد الرحیم خان کو بھی بزدلی اور بے آبروئی کے تانے دے کر مار ڈالا تھا۔ جوان سال بانجے کی لاش وصول کرنے والے سردار پائندہ گل کی نظروں سے اندر کی کہانی پوشیدہ نہ رہ سکی۔ اس نے اپنے برسوں کے تجربے اور گہرے مشاہدے کی بنا پر مجھ سے حقائق اگلوا لیے۔ جب تک جنت گل کی زبان بند رہی سردار پائندہ گل مجھے بھولا رہا، لیکن جب جنت گل نے میرے حوالے سے اس کے گلے میں رسوائی کا ہار ڈالنے کی کوششیں شروع کی تو پائندہ گل نے اپنے آدمیوں کے ذریعے صرف مجھ ہی کو نہیں میرے ساتھیوں کو بھی اغوا کرا لیا۔ گالان میں خوف و ہراس اور بے یقینی کے سایوں میں
طویل شب و روز گزار کر ہم لوٹ رہے تھے تو ایلن نے اچانک ہی ڈیوڈ سٹارز کا ذکر چھیڑ دیا تھا۔ بالکل یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ایلن کو قدرت نے ہماری کہانی کا ٹوٹا ہوا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے چیخا سرائے بھیجا ہو۔ ڈیوڈ سٹارز کیا بلا ہے؟ ویرا نے بالکل انجان بن کر بے پرواہی سے پوچھا۔ وہ بے اعتباری سے ہنس پڑا۔ کیوں مجھے گھسنے کی کوشش کر رہی ہو؟ مجھے گھسنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم دونوں پہلے ہی گھسے گھسائے لگ رہے ہو۔ تمہارا ساتھی تو رگڑے کھا کھا کر کسی بندر کی طرح سوکھ گیا ہے۔ ایلن نے ویرا کو چالاک لومڑی کہہ کر جس بے تکلفی کا مظاہرہ کیا تھا وہ اسے مہنگی پڑ رہی تھی۔ ویرا نے اسے بھیڑیا قرار دے دیا تھا اور اب پیٹر کو بندر سے تشبیہ دے دی تھی۔ ایلن چالاک ہی نہیں موقع شناس بھی تھا۔ وہ فوراً ویرا کی برہمی کا سبب بانپ گیا اور جلدی سے بولا، معاف کرنا، میں نے چالاک لومڑی کا لقب محاورتاً استعمال کیا تھا۔ میں تمہاری توہین کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ذرا سی باتوں سے میری توہین نہیں ہوتی۔ میں نے کب اس کا شکوہ کیا ہے؟ تم نے پیٹر کو سوکھے ہوئے بندر سے مشابہ قرار دے کر اداس کر دیا ہے۔ ویرا نے احتجاجیہ انداز میں پیٹر کی طرف دیکھا اور ایک بے ساختہ کہے کے ساتھ بولی، اداسی طاری ہونے کے بعد تو یہ بے چارہ بالکل ہی بندر بن کر رہ گیا ہے۔ اس کی کھوپڑی میں سے مغز نکال کر کیمرہ اور پیٹ سے آنتیں نکال کر بارود بھر دی جائے تو اسے نہایت اطمینان سے کہوٹا کی طرف روانہ کیا جا سکتا ہے۔ میرے خدا، ایلن تحیر زدہ آواز میں بڑبڑایا، اور تم کہہ رہی ہو کہ تم ڈیوڈ سٹارز کے بارے میں کچھ نہیں جانتی؟ حیرت سے اس کی آنکھیں پیشانی پر جا چڑھی تھی۔ ویرا کا استارہ کارگر رہا تھا۔ صرف اتنا جانتی ہوں کہ یہ 6 کونوں والا ایک ستارہ ہے جسے یہودی بہت مقدس سمجھتے ہیں، لیکن یہ ان کی خوش فہمی ہے۔ ان سے زیادہ تو پاکستانی اس ستارے کی پرستش کرتے ہیں۔ یقین نہ ہو تو سرحد عبور کرنے کے بعد کراچی چلے جاؤ۔ وہاں قومی شاہراہ سے ایئرپورٹ جانے والے راستے پر ڈیوڈ سٹارز مدتوں سے سایہ فگن ہے۔ احمقوں نے اس مقام کا نام صرف سٹار گیٹ رکھا ہوا ہے۔ میں کسی بارسوخ پاکستانی سے ملی تو یہ سفارش ضرور کروں گی کہ اس مقام کا نام ڈیوڈ سٹار گیٹ رکھ دیں، اور پھر دیکھیں کہ دنیا بھر سے مالدار یہودی سیاح کس طرح اس طرف پاکستانی زیارت گاہ کا رخ کرتے ہیں۔ ان کے لیے یہ بات دلی مسرت کا باعث بنے گی کہ پاکستان اپنے باشندوں کی یہود و ہنود دشمنی کے باوجود ان کی روایات اور نشانیوں کو فروغ دینے کی بساط بھر کوشش کر رہا ہے۔ تمہیں دنیا بھر میں ایسی بے مثال رواداری دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ یہی ستارہ کسی آزاد منچ ملک میں ہوتا تو لوگ اب تک اسے منہدم کر کے پیروں تلے رون چکے ہوتے۔ تمہاری معلومات قابل رشک ہیں۔ وہ معروف ہو کر سر ہلاتے ہوئے بولا، پاکستان میں داؤدی ستارے کی کسی یادگار کا وجود واقعی حیران کن ہے۔ میں نے تو یہ سنا ہے کہ یہودیوں کی مخالفت میں پاکستانی بدترین جنون کا شکار ہیں۔ کچھ عرصے پہلے یہودی کمپنیوں کے مشروبات کو پیشاب کے برابر قرار دیا جاتا تھا۔ ایسے ماحول اور معاشرے میں داؤدی ستارے کا اپنی جگہ برقرار رہنا اس کی ماورائی قوتوں کا ایک کھلا ثبوت ہے، لیکن یہ ایک الگ موضوع ہے۔ میں نیو یارک کی طاقتور اور مالدار یہودی تنظیم کی بات کر رہا تھا۔ تم یقیناً ان کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہو، ورنہ خفیہ کیمروں اور بارودی مادے سے لیس بندروں کا حوالہ ہرگز نہ دیتی۔ میری معلومات کے تجسس میں پڑے بغیر تم اپنی کہانی شروع کرو، پھر مجھے باہر پھیلے ہوئے قدرتی نظاروں سے محظوظ ہونے دو۔ میں کیا جانتی ہوں اور کیا نہیں جانتی یہ میرا مسئلہ ہے۔ تمہیں ایسی فضول باتوں پر اپنا سر نہیں کھپانا چاہیے۔ تم کو مذاکرات سے دلچسپی ہو تو پھر یہ بھی بھول جاؤ کہ میرا نام ویرا ہے۔ میں تمہیں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ میں ڈیوڈ سٹارز کے لیے کام کر رہا ہوں۔ وہ سرعت کے ساتھ بولا، میرا خیال ہے کہ مجھے اس کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں تم مجھ سے زیادہ جانتی ہو۔ ان بدماشوں سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ ویرا نے شفاقانہ بے رحمی کے ساتھ سوال کیا۔ پیسے کے علاوہ اور کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ وہ پھیکی سی ہنسی کے ساتھ بولا، ہم میدان میں کام کرنے والے لوگ ہیں۔ وہ ہمیں منہ مانگا معاوضہ دیتے ہیں، اس لیے ہم ان کی خاطر دنیا بھر کی خاک چھانتے پھرتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ڈیوڈ سٹارز والوں کے 2 آدمی پاکستان پہنچنے کے بعد لاپتہ ہو گئے ہیں۔ پہلے ہمیں ان کا سراغ لگانا ہے۔ وہ دونوں بل جونز اور پال ایتھرٹن ہوں گے۔ ویرا نے نہایت سرسری لہجے میں کہا، تم میری یقین دہانی پر تصدیق کر دو کہ وہ دونوں مارے جا چکے ہیں۔ بل جونز کرنل جیسی جونز کا بیٹا تھا، اس لیے اسے حقائق پر پورا عبور حاصل تھا۔ وہ جو کچھ کہتا رہا تھا وہ حقائق کی دنیا سے بہت دور نہیں تھا۔ میری معلومات کے مطابق وہ پاکستان پہنچنے کے چند ہی گھنٹوں بعد جہنم واصل ہو گئے تھے۔ ایلن کی حیرت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ تمہاری معلومات واقعی قابل رشک ہیں۔ ان کے نام بل جونز اور پال ایتھرٹن ہی تھے۔ ہمیں کراچی پہنچ کر ان کا کھوج لگانا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وہ دونوں پاکستان پہنچتے ہی مارے گئے ہوں گے۔ بندروں والے منصوبے کی ناکامی کے بعد
बाद इन्हें एक मुतबादल मंसूबा देकर भेजा गया था। इसका मतलब ये हुआ कि वो मुतबादल मंसूबा भी नाकामी का शिकार हो चुका है। तुम अभी तक इशारों किनारों में बात कर रहे हो, वीरा ने बरहमी का मुजाहरा करते हुए बोली। मुझे ये भी मालूम है कि बिल जोन्स किस मुतबादल मंसूबे के साथ आया था। परिंदों के जरिए तबाही नाजल करने का मामला शुरू ही नहीं हो सका। वो खालिस बारूदी बमों के क्रेट वसूल करने से पहले ही मौत का शिकार हो गया था। ये खबर बहुत तशवीशनाक है। तुमने अपनी मालूमात के सहारे मेरा काम बहुत आसान कर दिया है। तुम्हें इतना कुछ मालूम है तो ये भी मालूम होगा कि इन दोनों को हलाक करने में कौन लोग मुलव्वस थे। ऐसे कामों में कोई खुलकर सामने नहीं आता। लाशें एक वीराने से दस्तयाब हुई थी। एक अजनबी मुल्क में बाहर से आने वालों की किसी से दुश्मनी नहीं होती। इनके साथ जो कुछ हुआ है इससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इसी वजह से पाकिस्तानी एजेंसियों को इन पर शुबा हो गया था और इन्होंने सरकारी सतह पर तहकीको तफ्तीश के बखेड़ों में पड़ने की बजाय इनका पत्ता ही साफ कर दिया। जैसी जोन्स के लिए ये खबर अंदोहनाक साबित होगी। एलन पुरतशवीश अंदाज में बुड़बुड़ाया। बिल जोन्स इसका इकलौता बेटा था और वो इससे वालहाना प्यार करता था। हो सकता है कि ये खबर इसे अपने मौजूदा पेशे से ही दिल बर्दाश्ता कर दे। इसने पाकिस्तान को महफूज इलाका तस्वर करके अपने बेटे को वहाँ भेजा था। ये मसला हर एक के साथ लगा रहता है। हम लोग यूरोप और अमेरिका में बैठकर पाकिस्तानियों को बिल्कुल डफर समझते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। ये लोग बहुत खामोशी और सफाकी के साथ अपने मफादात की हिफाजत करते हैं। बात करते करते इसने चौंक कर पूछा, पहले तुमने कहा था तुम डेविड स्टार्स के लिए काम कर रहे हो और अब तुम्हें कर्नल जैसी जोन्स की फिक्र लाहक हो रही है। तुम इनमें से किसको जवाब दे हो? दरअसल हम दोनों ही फ्रीलांसर्स हैं। वो कदरे तवक्कुफ के बाद बोला। पहले रास अल्मेडा ने बजाते खुद मुझसे बात की थी। इससे मामला तय हो जाने के बाद मैंने जैसी जोन्स से राब्ता किया था। वो बिल जोन्स के बारे में बहुत मुतफक्कर था। मैंने इसके बेटे की तलाश के लिए उससे भी $20,000 में सौदा कर लिया। इस वक्त हम दोनों ही के लिए काम कर रहे हैं। अगर तुम बिल जोन्स ही की तलाश थी तो इसकी मौत की खबर के साथ तुम्हारा काम खत्म हो चुका है। तुम पाकिस्तान जाकर क्या करोगे? वीरा ने कदरे तवक्कुफ के बाद सवाल किया। दोनों पार्टियों से मिलने वाला मुआवजा हलाल करने के लिए वहाँ जाना ही होगा। एलन मकाराना मुस्कुराहट के साथ बोला। अगर बिल जिंदा होता तो मुझे इसके साथ मिलकर काम करना था। अब सूरत हाल बिल्कुल ही बदल कर रह गई है। हो सकता है कि बिल जोन्स की मौत की इतला देने के बाद मुझे कोई और काम सौंप दिया जाए। तुम दोनों की गुफ्तगू जरूरत से ज्यादा तूल पकड़ती जा रही है। मैंने उर्दू में मुदाखलत करते हुए खुश्क लहजे में कहा। मालूम होता है तुमने मेरी हदायत को थोड़ी ही देर में बुला दिया है। पुरानी यादें हमेशा खुशगवार साबित होती हैं। एलन मुलायमत से बोला। कुछ ऐसी ही बातें छिड़ गई थी। तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। हम मुहज़्ज़ब लोग हैं और शाइस्ता गुफ्तगू कर रहे थे। क्या ये मुमकिन नहीं कि तुम उर्दू में बात करो ताकि हम भी तुम्हारी शाइस्ता गुफ्तगू से लुत्फ अंदोज हो सके? मैंने इसे घूरते हुए तन से कहा। अच्छी बातों में दूसरों को शरीक करने में क्या हर्ज है? तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से उर्दू एक मुश्किल जुबान है। उसने बिगड़ी हुई और शिकस्ता उर्दू में जवाब दिया। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि उर्दू बोलने से मेरे मुंह के तमाम अज़लात थक जाते हैं। ऐसे अब तुम फिक्र न करो। मैंने फरजाना से काफी बातें करके अपने दिल की भड़ास निकाल ली है। अब मैं ख्याल रखूंगा कि हमारे दरमियान तवील गुफ्तगू न हो। वो पुश्तगाह से टिक कर अपने साथी से बातें करने में मसरूफ हो गया और मैंने सिगरेट सुलगा ली। इसकी वीरा से होने वाली गुफ्तगू ने मुझे बेचैन कर दिया था, मगर इन दोनों खबीसों की मौजूदगी की वजह से मैं वीरा से तबादला ख्याल करने से कासिर था। मेरे लिए फिक्रमंदी की बात यह थी कि पाकिस्तान की एटमी तनसीबात में आलमी कुव्वतों की हद से ज्यादा बढ़ी हुई दिलचस्पी का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा था। ब्लू क्रॉस डील के तहत ईरान से आने वाला साजो सामान तबाही से बचा लिया गया था। अल्बर्टो वेलिसा के बंदरों के जरिए तबाही फैलाने के मंसूबे को बरवक्त नाकाम बना दिया गया था। बिल जोन्स को मखसूस परिंदों के सहारे सब कुछ तबाह कर देने के प्लान पर काम शुरू करने का मौका ही नहीं मिल सका था, लेकिन इन नाकामियों के बावजूद बैरूनी ताकतों की साजिशों का सिलसिला जारी था। एलन को वीरा के बारे में खासी मालूमात हासिल थी। वीरा ने जवाबी मालूमात का इजहार करके इसे मारूब कर लिया था, लेकिन मैं इस बारे में फिक्रमंद था कि कहीं वो मेरे बारे में भी न जानता हो। मेरे और वीरा के बारे में इतनी ज्यादा बातें उछाली गई थी कि पाकिस्तान की हद तक वीरा के साथ मेरा नाम लाज़िम व मलज़ूम हो चुका था। मगर गनीमत ये था कि एलन ने इस बारे में वीरा से कोई सवाल नहीं किया था, मगर मैं इस बारे में मुतमिन नहीं था। एलन किसी भी वक्त इस बारे में बात निकाल सकता था। एहतियात का तकाजा था कि इन लोगों को इस बात की हवा ही न लगने दी जाए कि हम में से किसी का नाम डैनी है। अब से मेरा नाम तनवीर है, ये बात गजाला को भी बता देना। मैंने अपने बराबर
ڈرائیور میں بیٹھے ہوئے سلطان شاہ کے کان میں سرگوشی کی تو وہ چونک کر مجھے گھورنے لگا۔ میں نے پھر کہا، اس طرح دیدے نہ پھاڑو، کچھ عرصے کے لیے میرے اصل نام کا استعمال ناگزیر ہو گیا ہے۔ اس وضاحت کے بعد میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ مجھے اٹھتے دیکھ کر دونوں سفید فام پوری طرح میری طرف متوجہ ہو گئے، مگر میں ان کو نظر انداز کر کے اگلی سیٹ پر گیا اور غزالہ کو اپنی جگہ بھیج دیا۔ ویرا کے ساتھ بیٹھ کر میں سرگوشیوں میں کچھ نہ کچھ بات کر سکتا تھا۔ ان لوگوں کے بارے میں تمہارے اندازے بالکل درست نکلے۔ میرے بیٹھتے ہی ویرا نے رازدارانہ لہجے میں کہا، تم نے ساری باتیں سن ہی لی ہوں گی، اب ان کے بارے میں کیا ارادہ ہے؟ یہ طے کرنے کے لیے کافی وقت پڑا ہوا ہے۔ غنیمت ہے کہ ابھی تک انہیں میرا نام جاننے کا خیال نہیں آیا۔ حیرت دور ہونے کے بعد وہ اس بارے میں بھی باز پرس کریں گے۔ تم انہیں میرے اصل نام بتاؤ گی تو تمہارا کوئی اصل نام بھی ہے؟ اس نے چونک کر سوال کیا۔ مذاق کی ضرورت نہیں، میں نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میرا اصل نام تنویر علی ہے۔ تمہاری عرفیت کے چکر میں پڑ کر میں اصل نام بھول ہی گئی تھی۔ وہ ہنس کر بولی۔ سفر کب تک جاری رہے گا؟ میں نے ایلن کی طرف مڑ کر سوال کیا۔ اس نے ایک نظر کھڑکی سے باہر دیکھا، وہاں پھیلی ہوئی دھوپ میں زردی آتی جا رہی تھی اور سورج مغرب میں کافی نیچے اتر آیا تھا۔ جائزہ لینے کے بعد وہ بولا، اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی ہم جلال آباد پہنچ جائیں گے اور رات وہیں گزارنے کے بعد کل آگے چل پڑیں گے۔ کل رات کا اندھیرا پھیلتے ہی ہم خاموشی سے سرحد پار کر جائیں گے۔ جلال آباد میں رات ضائع کرنے کے بجائے سفر جاری رکھا جائے تو کیسا رہے گا؟ پچھلی نشستوں سے ایک افغان نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں وہ بات پوچھی جو میرے ذہن میں بھی آئی تھی۔ سفر کا پروگرام بہت سوچ سمجھ کر اور تجربے کار لوگوں کے مشورے سے طے کیا گیا ہے، ایلن نے کہا۔ رات کو سفر جاری رکھا گیا تو ہم اجالے میں تورخم پہنچیں گے۔ ہم کو سرحد پار کرنے کے لیے اندھیرا پھیلنے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ بہتر یہی ہے کہ ہم جلال آباد میں قیام کر کے آگے روانہ ہوں۔ چیخا سرائے سے وہاں تک کا سفر خاصا تھکا دینے والا ہوتا ہے۔ جلال آباد پہنچنے تک ہر ایک کو آرام کرنے کی ضرورت محسوس ہونے لگے گی۔ آج کل رات کا سفر بہت خطرناک ہو گیا ہے، کسی اور مسافر نے ایلن کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ رات کو لڑنے والے دونوں فریقوں کے رسد کے قافلے بھی سفر نہیں کرتے، کیونکہ اندھیرے میں مسلح ٹولیاں گھات لگائے مورچہ بند رہتی ہیں اور اپنے علاقے میں آنے والی ہر گاڑی کو چھلنی کر کے لوٹ لیتی ہیں۔ جلال آباد میں ٹھہرنا ہی بہتر ہوگا۔ کوسٹر کی فضا میں چھایا ہوا جمود ٹوٹتے ہی بہت سے مسافروں نے ایک دوسرے سے بولنا شروع کر دیا۔ ممنوعہ سامان کے لیے اضافی معاوضے کی بات پر شروع ہونے والی گفتگو کا سلسلہ بہت دیر پہلے منقطع ہو چکا تھا۔ باتوں کے اس نئے دور کی وجہ سے کوسٹر میں خاصی رونق کا احساس ہونے لگا تھا۔ سفر جاری رہا۔ ڈرائیور نے مسافروں کا دل بہلانے کے لیے پشتو اور ہندوستانی نغموں کا ایک ملا جلا کیسٹ لگا دیا۔ ایلن اور پیٹر قلم کاغذ لے کر کچھ لکھنے پڑھنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ مسافروں کے سامان میں موجود ممنوعہ اشیاء کی مقدار کا حساب کتاب کر رہے تھے تاکہ دریائے کابل کے پل سے پہلے پڑنے والی چوکی پر متعین اہلکاروں سے اسی حساب سے لین دین کے معاملے طے کر سکیں۔ آخر کار وہ چوکی بھی آ ہی گئی۔ کلینر نے بلٹ گرا کر دروازہ کھول دیا۔ ڈرائیور نے کوسٹر کچے میں اتار کر انجن بند کر کیا اور نیچے اتر گیا۔ ایلن اور پیٹر بھی اپنے کاغذات سمیٹ کر نیچے اتر گئے۔ نیچے کھڑے ہوئے دو باوردی افغان عقابی نظروں سے کوسٹر اور اس کی چھت پر لدے ہوئے سامان کا جائزہ لے رہے تھے۔ ڈرائیور ان کے ساتھ جا کھڑا ہوا تھا۔ ایلن اور پیٹر کے پہنچنے پر وہ تینوں انہیں ساتھ لے کر اس بسیدہ سے کمرے میں داخل ہو گئے جو شاید دفتر کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ یہ دونوں پاکستان پہنچنے کے بعد خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان دونوں سے نجات مل جانے پر ویرا نے رازدارانہ لہجے میں کہا، کیوں نہ آج رات جلال آباد میں ہی ان کا کام تمام کر دیا جائے؟ تم بول رہی ہو کہ ہم ایک بار پھر غیر مسلح ہو چکے ہیں۔ اندوز خان ہمارے ہتھیار اپنی جیب میں واپس لے جا چکا ہے۔ ویرا نے میری بات کاٹ کر کہا، ہاتھ پیروں سے زیادہ خطرناک ہتھیار کوئی نہیں ہوتا۔ گلا گھونٹ کر یا گردن کی ہڈی توڑ کر انہیں نہایت خاموشی سے ٹھکانے لگایا جا سکتا ہے۔ یہ میں بھی جانتا ہوں، میں نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، لیکن وہ دونوں مٹی کے بنے ہوئے نہیں ہیں۔ ہمارا وار ذرا بھی اوچھا پڑا تو ہمیں تارے نظر آ جائیں گے۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ اس سفر پر نکلے ہوں گے۔ دوسری اہم بات یہ کہ اس سفر کی کامیابی کے لیے ان کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی موت کے بعد ڈرائیور آگے جانے سے انکار کر دے۔ ہم یہ خطرہ کسی بھی قیمت پر مول نہیں لے سکتے۔ ایک دو مسافر اپنی ٹانگیں سیدھی کرنے کے لیے کوسٹر سے نیچے اترے ہی تھے کہ ایلن پیٹر اور ڈرائیور کے ساتھ اس سال خوردہ کمرے سے باہر نکل آیا۔
था। इस चौकी पर होने वाली सौदेबाजी से वो तीनों ही मुतमिन नजर आ रहे थे। चंद मिनट बाद कोस्टर एक बार फिर सड़क पर फराटे बर रही थी। जब हम दरियाए काबुल अबूर कर रहे थे तो सूरज दाहिनी तरफ गुरूब हो रहा था। ऊपर से आने वाले दरिया के नीलगू पानी में डूबते हुए सूरज की किरणों ने रंग बखेरे हुए थे। वीरा पूरी तरह इस मंजर के नजारे में मुनहमिक थी। दरिया अबूर करने के बाद थोड़ी ही मुसाफत तय की गई थी कि काबुल से जलालाबाद होकर तूरखम तक जाने वाली शाहराह सामने आ गई। इस मुकाम से दाहिनी तरफ काबुल का रास्ता था और बाएं तरफ जलालाबाद। तुमने अभी तक अपना तारफ नहीं कराया, एक बार मुझसे। निगाहें चार होते ही पीटर बोल पड़ा। इसकी उर्दू एलन से भी गई गुजरी थी, लेकिन काम चलाने के लिए काफी थी। मैं तनवीर हूँ, ये सुल्तान और ये गजाला। मैंने हर एक की तरफ इशारा करके इसे बताया। तुम चारों ने एक जैसे मर्दाना कपड़े क्यों पहने हुए हैं? इस बार वो गजाला से मुखातब हुआ था। ये हमारी यूनिफॉर्म है, गजाला ने गहरी संजीदगी से कहा। हम सब खिलखिलाकर हंस पड़े। पीटर भी खिफत अमेज अंदाज में हंसने लगा, लेकिन गजाला की संजीदगी में जरा भी फर्क नहीं आया। यूनिफॉर्म अंग्रेजी का लफ्ज है, लेकिन ये बात हैरतनाक है कि तुम अंग्रेजी से नावाकिफ हो। पीटर दोबारा डटाई से बोला। उर्दू में अंग्रेजी के बहुत से अल्फाज जो कि तू इस्तेमाल होते हैं, यूनिफॉर्म भी इन्हीं में शामिल है। गजाला ने इतने खुश्क लहजे में जवाब दिया कि वो ख्वाहिश रखने के बावजूद बात जारी रखने की हिम्मत नहीं कर सका। सूरज गुरूब होने के साथ ही कोस्टर के हेडलैंप्स और अंदर की बत्तियां जला दी गईं। फिर जलालाबाद की मजाफाती बस्तियों के आसार भी नजर आने लगे। सड़क के दोनों तरफ बने हुए मकानात और बाजारों के दरमियान से गुजरते हुए मैंने महसूस किया कि इस शहर के माहौल पर जंग के असरात ज्यादा गहरे और नुमायां थे। कई जगह जली या गिरी हुई इमारत के मलबे से ये जाहिर हो रहा था कि मुतहारब फरीक इस शहर की हदूद में भी मरते मारते रहते हैं। ड्राइवर के लिए वो सफर नया था और ना ही शहर अजनबी था। इस वक्त सूरज गुरूब हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी, लेकिन सड़कों पर राय नाम ट्रैफिक नजर आ रहा था। ड्राइवर ने तेज रफ्तारी से जाने बूझे रास्ते तय करते हुए कोस्टर एक 3 मंजिला होटल के सामने ले जाकर रोक दी। गजनी होटल एक मकूल और साफ सुथरा रिहायशी होटल था, लेकिन इस वक्त वीरान पड़ा हुआ था। वहाँ के अमले ने बहुत तपाक से कोस्टर ड्राइवर का इस्तकबाल किया। गैर मतवक्को तौर पर इतने मेहमानों को देखकर सब ही खुश हो गए थे। होटल के अखराजात हर मुसाफिर को खुद अदा करने थे। हमारे पास मुकामी करेंसी नहीं थी। मुझसे डॉलर वसूल करते हुए क्लर्क की नजरों में हरीसाना चमक पैदा हो गई। मैंने डबल बेड वाले 2 कमरे बुक करा लिए। हम लोगों के पास कोई साजो सामान नहीं था, इसलिए मैंने दूसरी मंजिल पर वाक़या कमरों की तरफ जाने की बजाय होटल के रेस्टोरेंट का रुख करने का फैसला किया। ताहम हम लोग उर्दू नोश से फारग होकर एक ही बार ऊपर जाएं और बिस्तरों पर दराज हो जाएं। पीटर और एलन भी हमारे साथ हो लिए। इन्हें मेरी बात पसंद आई थी। रेस्टोरेंट का वसी हाल खाली पड़ा हुआ था। हम चारों एक मेज के गिर्द बैठ गए। एलन और पीटर ने मेरे पीछे वाली मेज संभाल ली। मुअद्दब बैरे को ऑर्डर नोट कराने के बाद वीरा ने बाथरूम के बारे में इस्तफसार किया। बैरे की निशानदही के बाद वो उठी और गजाला भी इसके साथ हो ली। सुल्तान शाह कदरे मुस्तरब नजर आने लगा। चंद सानियों के तरद्दुद के बाद इससे रहा न गया और वो भी उठ खड़ा हुआ। मैं अभी आया। इस नई जगह पर औरतों को यूं तन्हा छोड़ना मुनासिब नहीं है। वो भी चला गया और मैंने अपनी मेज पर अकेला बैठा रह गया, सिगरेट सुलगाते हुए। मेरे कान एलन और पीटर की तरफ लगे हुए थे। वो दोनों अंग्रेजी में इधर उधर की बातें कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि वीरा के साथियों से आज रात छुटकारा हासिल कर लेना चाहिए। पीटर के इन अल्फाज पर मेरे कान खड़े हो गए और मैं बेइख्तियार एक फुरेरी सी लेकर रह गया। आज रात की क्या जरूरत है? इस वक्त ये गामड़ अकेला बैठा हुआ है। इसकी कमर से पिस्तौल लगाकर मैं अभी इसे ऊपर ले जाता हूँ। इसके दाने में पिस्तौल की नाल अड़ाकर गोली चलाते ही काम तमाम हो जाएगा। एलन के अल्फाज से जाहिर हो रहा था कि वो दोनों इस बारे में पहले ही तय कर चुके थे, पहले ही कुछ तय कर चुके थे। मेरे लिए इसी तरह बैठे रहना दुश्वार हो गया। लहजा भर के लिए वो दोनों खामोश हो गए। अगर वो पिस्तौल निकाल ही रहे थे तो इन्हें मजीद मोहलत नहीं दी जा सकती थी। मैं कुर्सी से उठकर तेजी से इनकी तरफ पलट पड़ा। इसके हाथ में स्याह पिस्तौल चमक रहा था। इसने मेज पोश की आड़ में लेकर नाल मेरी तरफ उठाई हुई थी। इसके होंठों पर एहतजाइया मुस्कुराहट थी और सफेद अदसों के पीछे चमकती हुई आंखें मुझ पर मरकूज थी। मेरे तेवर देखकर पीटर भी अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ा हो चुका था। तुम अपने नापाक अज़ाइम में इतनी आसानी से कामयाब नहीं हो सकोगे, मैंने एलन को घूरते हुए जहरीले लहजे में कहा। मैं इसके हाथ में मौजूद पिस्तौल की नाल से गाफिल नहीं हुआ था। अभी चंद मिनट में सब कुछ सामने आ जाएगा। एलन गुराया। हम होटल के इस हाल में कोई हंगामा खड़ा नहीं करना चाहते। खामोशी से अपनी कुर्सी पर बैठ जाओ। तुमसे
سے اوپر چل کر بات ہوگی۔ تمہاری گفتگو سن لینے کے بعد اب اوپر جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جو کچھ ہونا یہیں ہو کر رہے گا۔ وہ ایلن نے تمسخرانہ انداز میں کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم ہمارے سامنے بلا وجہ ہی انگریزی سے انجان بنے ہوئے تھے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔